سال 1985 کی بات ہے۔ سمندر کے کنارے ایک شخص رہتا ہے۔ وہ لائٹ ہاؤس پر اپنی ڈیلی روٹین کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر سمندر کے اندر سے آئی ہوئی ایک لڑکی کی وہ جان بچاتا ہے، جو کہ اٹلانٹس کی شہزادی ہوتی ہے۔ بیسیکلی اٹلانٹس پانی کے اندر رہنے والے ایک بہت بڑے شہر کا نام ہے، جہاں سے یہ لڑکی آئی ہوتی ہے۔ یہ دونوں بہت سا وقت ساتھ گزارتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ لوگ شادی کر لیتے ہیں۔ اور اب کچھ وقت گزرتا ہے اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام آرتھر ہے۔ آرتھر کے پاس ایک ایسی پاور ہوتی ہے کہ وہ تمام سی کریچر سے بات کر سکتا ہے، مطلب کہ سمندر میں رہنے والی ساری مخلوقات سے وہ بات کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اٹلانٹس کے سولجرز ان کے گھر آ جاتے ہیں اور ان لوگوں پر اٹیک کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ شہزادی کو واپس لے کے جانا چاہتے ہیں۔ مجبوراً شہزادی کو اپنی فیملی اور بیٹے کو چھوڑنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو یہ سولجرز اس کی فیملی کو مار دیتے۔ ان کی جان بچانے کے لیے وہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ شہزادی کو اپنے خاص ایڈوائزر پر بہت ٹرسٹ ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم آرتھر کو ٹرین کرو، اس کو واریر بناؤ تاکہ وہ لڑنے کے تمام طریقے سیکھ سکے، بالکل ہماری طرح۔ آرتھر اب بڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ آرتھر کو بلایا جاتا ہے کہ تم اٹلانٹس واپس آ جاؤ، کیونکہ تم فرسٹ سن ہو، تم وہاں کے کنگ بن سکتے ہو۔ لیکن آرتھر انکار کر دیتا ہے، صرف اس بات پر کہ اس کی ماں کو صرف اس وجہ سے مارا گیا تھا کہ اس نے ایک انسان سے پیار کیا تھا، اس سے شادی کی تھی، اور ان میں سے میں پیدا ہوا تھا، اور میں ایک ہاف بریڈ بیٹا ہوں۔ میرے لیے یہ وجہ بالکل فضول ہے، میں اٹلانٹس بالکل نہیں آؤں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پائرٹس رشین سب میرین کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر آرتھر آ کر ان کو بچاتا ہے۔ لڑائی کے درمیان پائرٹس کا لیڈر مر جاتا ہے، جس کو آرتھر مارتا ہے، اور وہاں پر اس لیڈر کے مرنے والے کا بیٹا ڈیوڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ ڈیوڈ جب دیکھتا ہے کہ آرتھر یعنی ایکوا مین نے اس کے فادر کو مار دیا ہے، وہ اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ ہم ایک اور کریچر کو دیکھتے ہیں جس کا نام آرم ہوتا ہے۔ یہ اٹلانٹس کا کنگ بننے والا ہوتا ہے، اور یہ آرتھر کا سوتیلا بھائی بھی ہے، جو پانی کے اندر رہتا ہے، یعنی کہ اٹلانٹس کے اندر رہتا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ آرم پانی کے اندر رہتا ہے اور آرتھر زمین میں رہتا ہے۔ آرم مختلف قسم کے لوگوں سے ملتا ہے، جو کہ آس پاس کے سٹیز کے کنگز ہوتے ہیں، جو کہ پانی کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ آرم ان میں سے ایک کنگ کو کہتا ہے کہ ہمیں اپر سرفیس پر اٹیک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے سمندر کو گندا کر رہے ہیں، وہ ہمارے سمندر میں پولیوشن پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کنگ اس حق میں نہیں ہوتا کہ زمین پر اٹیک کیا جائے، لیکن وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر آرم کا ساتھ باقی کنگڈمز میں رہنے والے 4 بادشاہوں نے دیا تو آرم کو اوشن ماسٹر کا ٹائٹل دے دیا جائے گا، یعنی کہ آرم کمانڈر بن جائے گا، اس کا ہی فیصلہ مانا جائے گا۔ اور ابھی اس کنگ آرم کی بات چل رہی ہوتی ہے کہ ایک رشین سب میرین آتی ہے اور ان پر اٹیک کر دیتی ہے۔ یہاں پر آرم اس کنگ کی جان بچاتا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کنگ آرم کا ساتھ دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ کنگ کی بیٹی کا نام میرا ہوتا ہے۔ اس کی شادی آرم سے ہونے والی ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اس کو ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے جو کہ آرتھر ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اگر آرتھر یہاں آ جائے تو آرم کنگ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ فرسٹ سن ہے۔ پھر وہ اپر سرفیس پر جاتی ہے، یعنی کہ زمین پر آتی ہے، اور وہ آرتھر سے ملتی ہے اور اس سے ہیلپ مانگتی ہے کہ تم پانی میں واپس آ جاؤ، کیونکہ تم بڑے بیٹے ہو اور کنگ بن سکتے ہو۔ آرتھر انکار کر دیتا ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد میرا اس کا ٹرسٹ جیت لیتی ہے۔ ایک بہت بڑی سمندر کی لہر آرم نے زمین کی طرف بھیجی ہوتی ہے۔ یہاں پر میرا آرتھر کے فادر کی جان بچاتی ہے۔ آرتھر اس چیز کو دیکھتا ہے اور میرا کی طرف اس کا ٹرسٹ بن جاتا ہے، اور وہ میرا کے ساتھ پانی میں آ جاتا ہے، جہاں پر آرتھر اپنے ٹیچر سے بھی ملتا ہے، جس نے اسے تمام لڑنے کے سکلز سکھائے ہوتے ہیں۔ ایکچولی یہ وہی سولجر ہے جو اس کی مدر کا سب سے زیادہ ٹرسٹیبل سپاہی تھا۔ دونوں آرتھر کو بتاتے ہیں کہ تمہیں ٹرائٹن کو ڈھونڈنا ہوگا، اس میں بہت سی طاقت ہے اور بہت سے جادو ہیں، اور جس کو یہ ٹرائٹن مل گیا، اس سے بغیر سوال کیے اس کو کنگ بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس ٹرائٹن کے علاوہ آرم تمہیں کبھی کنگ نہیں بننے دے گا، اور وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور ہے، تم لڑ کر بھی اس سے جیت نہیں سکتے۔ ابھی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ آرم کے سپاہی یہاں پر آ کر اٹیک کر دیتے ہیں اور آرتھر کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ آرتھر کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے آرم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس پر بلیم لگاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے،
یعنی کہ تمہاری وجہ سے کوئن کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ آرم پھر بھی اس کا بھائی ہوتا ہے اور آرتھر کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک چانس دیتا ہوں، یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ اور کبھی پانی میں لوٹ کر مت آنا۔ لیکن آرتھر اس پر غصہ ہوتا ہے اور اس کو چیلنج کرتا ہے کہ میں تم سے فائٹ کروں گا۔ یہاں پر آرتھر اور آرم کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے، لیکن آرم کا اپر ہینڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے پانی میں رہتا ہے اور آرتھر کے لیے آرم کو پانی میں ہرانا بہت ہی مشکل ہے۔ لڑائی جاری ہوتی ہے، آخر آرتھر مرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں پر میرا آ جاتی ہے اور آرتھر کو بچا لیتی ہے، اور اب جس ٹرائیڈنٹ کی یہ لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ سہارا ڈیزرٹ جاتے ہیں۔ سہارا ڈیزرٹ وہی جگہ ہے جہاں پر اس ٹرائیڈنٹ کو بنایا گیا تھا۔ یہاں پر انہیں ہولوگرافک میسج ملتا ہے، یعنی کہ ایک اشارہ ملتا ہے جو ان کو کہتا ہے کہ ان کو اٹلی جانا ہے، اور وہیں پر ان کو یہ پتا چلے گا کہ ٹرائیڈنٹ ان کو کہاں ملے گا۔ ٹرائیڈنٹ بیسیکلی ایک نیزے کی طرح ہوتا ہے جس میں بہت سی میجیکل پاورز ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آرم ڈیوڈ سے ملتا ہے۔ ڈیوڈ وہی شخص ہے جو مرنے والے پائرٹ کا بیٹا تھا اور ایکوامین سے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی ریویل ہوتا ہے کہ رشین سب میرین کے بادشاہ پر اٹیک جو ہوا تھا وہ آرم اور ڈیوڈ کی ملی سازش تھی، یعنی کہ یہ آرم کا ہی پلان تھا کہ ڈیوڈ اس بادشاہ پر اٹیک کرے اور اس کی جان بچا لے، جس کی سمپتھی میں وہ بادشاہ آرم کا ساتھ دے۔ آرم یہاں ڈیوڈ کو لیٹسٹ اٹلانٹین سوٹ بھی دیتا ہے۔ یہ بہت ماڈرن ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو صرف پانی میں رہنے والے لوگوں کے پاس ہو۔ ڈیوڈ اس ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرتا ہے اور دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ اب اس کا بدلہ پورا ہوگا آرتھر کو مارنے والا۔ پر آرم ایک اور پانی میں رہنے والے کنگڈم جس کا نام فریش مین ہے ان کے کنگ کو مار دیتا ہے اور ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آرم کا ساتھ دیں، کیونکہ کنگڈم آرم فریش مین کے کنگ مر چکے ہوتے ہیں۔ وہ کوئن اور پرنسس کو فورس کرتا ہے کہ تم اگلی قطار میں یعنی کہ جنگ کی اگلی لائن میں لڑو گے۔ فوج جمع کرنے کے لیے ان کو وہ کہتا ہے۔ یہاں پر ہم ڈیوڈ کو دیکھتے ہیں، وہ آرم کی طرف سے دیے گئے ماڈرن ٹیکنالوجی والے سوٹ کو بدلتا ہے اور اپنے لیے ایک سپر ہیرو سوٹ بناتا ہے۔ یہ اس کا نام بلیک مینٹا رکھتا ہے۔ ڈیوڈ اس سوٹ کو پہن کر بہت ہی پاورفل ہو جاتا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرتھر اور میرا اٹلی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ ٹرائٹن کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک مینٹا ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور آرتھر کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے۔ بالآخر آرتھر ڈیوڈ کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیتا ہے، لیکن لڑائی کے درمیان آرتھر بہت زخمی ہو چکا تھا۔ میرا آرتھر کے زخموں کو ٹھیک کرتی ہے اور اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تمہیں کنگ بننا ہے اور تم اتنے کمزور نہیں ہو سکتے، تمہیں کرج دکھانی ہوگی۔ اب وہ لوگ پھر ٹرائٹن کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ سفر کے درمیان یہ لوگ ڈیفرنٹ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں اور ان سے بچتے بچاتے ارتھ کے درمیان والے حصے میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی یہ پوری ارتھ کا سینٹر ہے۔ یہاں پر وہ پہلی بار اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ کوئن اٹلانا جس نے خود کی قربانی دی ہوتی ہے، اور قربانی اسٹرنج میں آ کے دی ہوتی ہے، کیونکہ اسٹرنج میں آنے کا مطلب ان لوگوں میں مر جانا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اٹلانا بھی بچ چکی ہوتی ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا ہوتا، وہ کافی عرصے سے یہیں پر سروائیو کر رہی ہوتی ہے، اور اب یہاں پر آرتھر اور میرا بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ تینوں آپس میں ملتے ہیں اور یہ بہت ہی ایموشنل سین ہے، اور اب یہ ٹرائٹن کے بہت قریب ہے، لیکن آرتھر یہاں سے اکیلا ہی آگے جا سکتا ہے، میرا یا اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں دے سکتی۔ آرتھر آگے بڑھتا ہے ٹرائٹن کی تلاش میں، آخر کار اس کو یہ ٹرائٹن مل جاتا ہے، لیکن جب وہ اس کو حاصل کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس پر لیوائتھن اٹیک کر دیتا ہے۔ بیسیکلی لیوائتھن اس ٹرائٹن کا کیپر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا باڈی گارڈ ہوتا ہے، ٹرائٹن کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ دیکھنے میں رشین ڈریگن اور سانپ کی طرح دکھائی دیتا ہے اور یہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ جو بھی کچھ حاصل کرنے آیا تھا وہ اسے نہیں مل سکتا۔ جیسے کہ ہم نے مووی کے شروع میں یہ جانا تھا کہ آرتھر سمندری مخلوق سے بات کر سکتا تھا، تو وہ اس سے بات کرتا ہے اور ڈریگن اور سانپ جیسی مخلوق کہتی ہے کہ کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ اس سے پہلے کسی نے مجھے نہیں سنا۔ آرتھر اسے اپنی ورتھ بتاتا ہے اور کلیم کرتا ہے کہ ٹرائٹن کا حقدار میں ہی ہوں، میں وردی ہوں، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ 7 سیز پر میری حکومت ہونی چاہیے۔ بالآخر وہ اس کی بات مان لیتا ہے اور آرتھر اس ٹرائٹن کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ٹرائٹن حاصل کرنے کے بعد آرتھر کی پاورز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اس کا کاسٹیوم بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اب دوسری طرف تمام کنگڈمز آرم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے آرم خود کو اوشن ماسٹر کا ٹائٹل دے رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اب اس کے ڈیسیجنز چلیں گے۔ یہاں پر آرم کا ساتھ دینے والے کنگڈمز کو پتہ چلتا ہے کہ آرتھر نے ٹرائٹن حاصل کر لیا ہے۔ رول اور قانون کے مطابق جس کے پاس ٹرائٹن ہوگا وہی اصلی کنگ ہوگا اور وہی اوشن ماسٹر ہوگا، اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔
اب ان کو کنفرمیشن ملتی ہے کہ ٹرائٹن اب آرتھر کے پاس ہے اور آرم کو غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹرائٹن حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو سب سے زیادہ بہادر ہوگا، جس کے پاس زیادہ سکلز ہوں گے، وہی اوشن ماسٹر ہوگا، وہی سب کنگڈمز پر حکومت کرے گا۔ یہاں پر ایک اور بار پھر سے آرتھر اور آرم کی لڑائی ہوتی ہے، جو ایک سب میرین کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے۔ آرتھر آرم کو اس لڑائی میں ہرا دیتا ہے، لیکن وہ اس کو جان سے نہیں مارتا اور اس کو زندہ چھوڑ دیتا ہے، اور یہاں پر کوئین ایٹلانا بھی آتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ آرتھر نے اس کی مدر کی جان بچائی ہے، وہ اپنی قسمت کو مان لیتا ہے اور ہار مان کر خود کی گرفتاری دے دیتا ہے، اور ایٹلانٹس کے سولجرز اس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔